السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو میرے اس چینل پر نہیں ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسلام کے عظیم رہنماؤں کی سچی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی ہمیں عظیم فتوحات اور بیت المقدس کی آزادی یاد آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم ہیرو کی پہلی جنگ کب اور کیسے ہوئی؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس تاریخی لمحے کی طرف جب نوجوان صلاح الدین ایوبی پہلی بار میدان جنگ میں اترے۔ صلاح الدین ایوبی بچپن میں جنگوں سے زیادہ علم اور دین کی طرف مائل تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو اپنے چچا شرکو کے ساتھ مصر اور شام کی مہمات پر شامل ہوئے۔ یہی مہمات ان کے لیے پہلا امتحان بنی۔ شرکو ایک عظیم کمانڈر تھے اور صلاح الدین ان کے دستے راست۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگی حکمت عملی، گھوڑا سواری اور فوجی نظم و ضبط سیکھا۔ سن 1163 میں مصر سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ صلیبی طاقتیں مصر پر قبضہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس وقت نور الدین زنگی نے اپنی فوج مصر کی طرف بھیجی، جس کی قیادت شرکو کے پاس تھی۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ تھی وہ مہم جو صلاح الدین کی پہلی بڑی جنگی آزمائش ثابت ہوئی۔ مصر کے میدانوں میں ایک طرف صلیبی فوجیں تھیں جو تعداد میں زیادہ اور جدید اسلحے سے لیس تھی، دوسری طرف شرکو کی قیادت میں ایک چھوٹی مگر پرعزم فوج تھی۔ صلاح الدین نے پہلی بار فوجی منصوبہ بندی میں حصہ لیا۔ ان کی ذمہ داری صرف لڑنا نہیں تھی بلکہ فوج کو منظم رکھنا اور دشمن کی حرکتوں پر نظر رکھنا تھی۔ جنگ کے دوران جب صلیبی فوج نے اچانک حملہ کیا تو لشکر میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نوجوان صلاح الدین آگے بڑھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ساتھی سپاہیوں کو حوصلہ دیا بلکہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے آگے لڑنے لگے۔ تلوار کے وار، تیر اندازی اور جرأت، یہ سب دیکھ کر سپاہی دوبارہ پرجوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہادری دکھائی کہ خود شرکو حیران رہ۔ انہوں نے کہا، یوسف، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف میرے بھتیجے نہیں بلکہ اسلام کے ایک عظیم سپاہی ہو۔ یہ جنگ صلاح الدین کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اگرچہ وہ اس وقت فوج کے کمانڈر نہیں تھے مگر ان کی حکمت عملی اور جرأت نے سب کو متاثر کیا۔ اس جنگ کے بعد ان کی شہرت بڑھنے لگی۔ فوجی انہیں ایک بہادر اور دیندار سپاہی سمجھنے لگے۔ یہی جنگ ان کے مستقبل کی بنیاد تھی، کیونکہ آنے والے برسوں میں وہی نوجوان مصر کے تخت پر پہنچا اور بعد میں صلیبیوں کا سب سے بڑا خوف بن گیا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کی پہلی جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے کارنامے اچانک نہیں ہوتے بلکہ وہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہی پہلی جنگ تھی جس نے صلاح الدین کو تاریخ کا عظیم سپہ سالار بنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اگلی فتوحات پر بھی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں اپنے رائے دیں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیکسٹ جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔